بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد۔ دنیا میں جہاں اور بہت سے مذاہب ہیں، جیسے ہندو مذہب ہے، عیسائی مذہب ہے، یہودی مذہب ہے، بودھ مذہب ہے، وہیں ایک مذہب اسلام ہے۔ اور یہ اسلام، لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس اسلام کی زندگی بڑی مختصر سے ہے، اس لیے کہ یہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہوئی، تقریباً 1400 سال ہو رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اسلام کی زندگی اور اسلام کی عمر بہت زیادہ ہے، اور اسلام اس وقت سے ہے جب اللہ نے سب سے پہلے آدمی کو اس دنیا میں پیدا کیا اور اس دنیا میں بھیجا، اور وہ تھے ہمارے حضرت آدم علیہ السلام۔ ان کے بعد جو نبیوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے وہ 1,23,999 پیغمبر آئے، اور اس کے بعد آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں، جنہوں نے اس دین کو، اس اسلام کو بڑی مشکلوں سے، زحمتوں سے پائے تکمیل تک پہنچایا۔ ظاہر ہے ایک آدمی نے جب اسلام کے لیے محنت کی، مشقت کی اور بڑی مشکل سے دین کو پھیلایا، تو وہ یہی چاہے گا کہ اسلام کبھی ختم نہ ہونے پائے، وہ یہی چاہے گا کہ وہ چیز کبھی مٹنے نہ پائے۔ لہٰذا اپنے بعد یہ چیز جو محسوس کی کہ کون ہے جو اس کی حفاظت کر سکتا ہے اور کون اس کو بچا سکتا ہے، تو امام حسین علیہ السلام کی ذات تھی۔ لہٰذا آپ نے اپنی زندگی میں فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یعنی ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہی میرا نواسا اس دین اور اس اسلام کو بچائے گا، اور اسلام کو بچا کے قیامت تک کے لیے اس کو زندہ کر دے گا۔ لہٰذا ہوا یہی کہ جب لوگ اسلام اور دین کے دشمن ہوئے اور اسلام کو ختم کرنا چاہا، ملوکیت کا اس کے اوپر پانی پھیرنا چاہا کہ لوگ اسلام کو چھوڑ کے ملوکیت اس کو سمجھ لیں، جیسے یزید تخت خلافت پہ آیا تو اس نے امام حسین علیہ السلام کے خط لکھا، اور خط لکھنے کے بعد کہتا ہے کہ آپ بیعت کر لیجئے۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ کہا، مثلی لا یبایع مثل، مجھ جیسا حسین تجھ جیسے یزید بد کردار اور بددینت اور فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور یہ قیامت تک تمام مسلمانوں کے لیے اور تمام انسان کے لیے پیغام کہ دیکھو، انسان کو کبھی برائی کے پاس نہیں جانا چاہیے، برائی کے روپ سے بیعت نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ انسان کو اچھائی کا راستہ۔ چونکہ وہ فاسق تھا، شرابی تھا، اور تمام خرابیاں اس کے اندر تھیں، اس لیے وہ چاہتا تھا کسی طرح حسین بیعت کر لیں، یہ رسول کے گھرانے کے ہیں، تاکہ ہماری ایک تائید ہو جائے گی اور ہم حکومت کر سکیں گے۔ حسین نے کہا یہ کبھی کسی قیمت پہ نہیں ہوگا۔ کہا اگر نہیں کریں گے آپ بیعت تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ کہا کوئی بات نہیں، ہم قتل ہونے کے لیے تیار ہیں، مگر دین کو ہم مٹنے نہیں دیں گے۔ لہٰذا امام 28 رجب کو سن 60 ہجری مدینے سے مکے کی طرف آئے، یہاں حج کرنا چاہا، لیکن وہاں بھی دشمن اپنے لباس میں خنجر چھپا کے آئے۔ امام حسین علیہ السلام کو پتہ چلا کہ یہ جائے امن ہے، یہیں ہم کو قتل کر دیا جائے گا۔ آپ نے حج کو تبدیل کیا اور آپ فوراً پھر کربلا نکل گئے۔ 2 محرم کو کربلا پہنچے، 7 تاریخ سے آپ کے بچوں کے اوپر پانی بند کیا گیا، اور آج 10 تاریخ وہ ہے جہاں آپ کو آپ کے تمام ساتھیوں اور تمام گھر والوں کے ساتھ شہید کر دیا گیا، جس میں 6 مہینے کے بچے حضرت علی اصغر علیہ السلام بھی شامل تھے، اور بہت بری طرح شہید کیا۔ سب کے سر کو قلم کیا، قلم کرنے کے بعد نو کے نیزے پہ بلند کیا۔ جتنی آپ کی بیویاں تھیں، بہنیں تھیں، ان کو اسیر کیا، اور اسیر کر کے کربلا سے کوفہ لے گئے، کوفہ سے شام لے گئے۔ شام میں زندان میں 1 سال تک ان کو رکھا، 1 سال کے بعد ان کو جو ہے پھر رہا کیا۔ اور وہی چیز جو ان لوگوں نے وہاں کی اور اپنی تحریک کے ذریعے اسلام کو ہمیشہ زندہ کرتے رہے، وہ وراثت ہم مسلمانوں کے پاس ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم مل کے اس وراثت کو باقی رکھیں، ہمیشہ جو ہے دین اسلام کو بچانے کی کوشش کریں، ظلم کے خلاف قیام کریں، تاکہ انسانیت محفوظ رہے، انسانیت شرمسار نہ ہونے پائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔